بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام سے پہلے کا نام مابا تھا۔ والد کا نام بوز خشان تھا جو اصفہان فارس کے نواحی بستی جئی کا سردار تھا۔ بوز خشان دربار ایران میں بڑا رسوخ رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک بڑا زمیندار تھا بلکہ ایک بڑے آتش کدے کا بھی محتمم تھا۔ اگرچہ مابا کی پرورش بڑے لاڈ و پیار سے ہوئی لیکن اس کے باوجود یہ بچہ بہت سادہ اور خاموش طبع تھا۔ مابا اپنے ہم عمر لڑکوں میں کھیلنے کی بجائے ہر وقت آتش کدہ میں آگ جلانے میں مصروف رہتا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ آگ کبھی بجھنے نہ پائے۔ ایک دن والد نے مابا کو کھیتوں میں کسی ضروری کام سے بھیجا۔ فرما بردار بیٹا فوراً کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک گرجا تھا جہاں عیسائی عبادت میں مصروف تھے۔ مابا ان کا طریقہ عبادت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اسے بھی اپنے مذہب میں داخل کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس نوجوان کو اپنے دین مسیحی میں داخل کر لیا۔ مابا کے دل میں حق پانے کی آرزو بڑی شدید تھی۔ اس نے عیسائیوں سے پوچھا دین عیسوی کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا مرکز ملک شام میں ہے۔ غروب آفتاب کے بعد جب مابا گھر پہنچا تو والد کو بتایا کہ وہ دن بھر ایک گرجا میں رہا ہے اور ان کا مرکز اور ان کا مذہب بہت پسند آیا ہے۔ یہ سن کر والد بہت غصہ ہوا اور مابا کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر گھر میں بند کر دیا۔ مابا نہایت حوصلہ سے یہ تکلیف برداشت کرنے لگے۔ ایک دن موقع پا کر مابا نے عیسائیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ شام جانے والا کوئی قافلہ ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ کچھ دنوں بعد شام سے کچھ لوگ تجارت کی غرض سے ایران آئے تو مابا نے کسی طریقے سے بیڑیوں سے نجات حاصل کی اور قافلے کے ساتھ شام روانہ ہو گیا۔ شام پہنچ کر مابا نے لوگوں سے سب سے بڑے مذہبی رہنما کا پتہ دریافت کیا اور اس کی خدمت میں پہنچ کر درخواست کی کہ مجھے اپنے دین کی تعلیم سے سرفراز فرمائیں۔ وہ عیسائیوں کا لارڈ بشپ پادریوں کا سردار تھا۔ اس نے درخواست قبول کرتے ہوئے مابا کو اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ پادری ایک ریاکار شخص تھا، ظاہری زندگی میں نہایت زاہد اور اندرون خانہ و عیش و عشرت کا اور مال جمع کرنے کا شوقین تھا۔ کچھ عرصہ بعد وہ مر گیا تو مابا نے اس کا کچا چٹا لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ لوگ سخت ناراض ہوئے، تاہم انہوں نے ایک عابد اور زاہد پادری کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ مابا دل و جان سے اس کی خدمت میں مصروف رہتا۔ پادری نے بھی حق کی تعلیم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے مابا سے کہا کہ تم میرے بعد موصل چلے جانا، وہاں فلاں شخص دین مسیحی کا سچا پیروکار ہے۔ مابا موصل پہنچ کر اس شخص سے تحصیل علم میں مصروف ہو گیا۔ خدا کی قدرت کچھ عرصہ بعد اس کا آخری وقت بھی قریب آ گیا۔ اس نے مابا کو وصیت کی کہ تم فلاں شخص کے پاس نصیبین چلے جانا۔ میرے علم کے مطابق وہی اس وقت دین حق پر پیروکار بند ہے جبکہ دوسرے لوگوں نے دین کو تبدیل کر ڈالا۔ مابا نے نصیبین پہنچ کر اس مرد پاک باز کی صحبت سے فیض اٹھایا۔ جب اس شخص کی موت سر پر آئی تو مابا کو اس نے بتایا کہ جس نور و حق کی تمہیں تلاش ہے وہ اموریہ فلاں شخص کے پاس ملے گا۔ اموریہ پہنچ کر مابا نے اس کی شاگردی اختیار کر لی۔ یہ ایک نہایت پرہیزگار شخص تھا۔ مابا نے اس کی صحبت میں دین مسیحی کا سچا پیروکار بن گیا۔ اپنے استاد کی طرح وہ بھی دن رات عبادت میں مشغول رہتا۔ غذا کے حصول کے لیے اس نے کچھ بکریاں خرید لیں جن کے دودھ سے وہ غذا حاصل کرتا۔ جب اموریہ کے اس لارڈ بشپ کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے مابا کو بلا کر کہا اے حق کے متلاشی، اس وقت ساری دنیا کفر و شرک میں غرق ہے۔ دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کے پاس تجھے بھیجوں، البتہ اس نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب ہے۔
جو دین حنیف کو زندہ کرے گا اور عرب کی زمین کی طرف ہجرت کرے گا جس پر کھجور کے درختوں کی کثرت ہوگی، اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اگر تم اس پاک نبی کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ مابا اس شخص کے کفن و دفن سے فارغ ہو کر ہر وقت اس جستجو میں رہنے لگا کہ کس طرح عرب کی سرزمین پر پہنچا جائے۔ آخر ایک دن اس کی دلی مراد پوری ہوئی۔ قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ اموریہ سے گزرا۔ مابا نے ان سے درخواست کی کہ اس کے مال و مویشی اپنے قبضے میں لے لو اور اسے ساتھ لے چلو۔ قافلے والے رضامند ہو گئے۔ جب قافلہ وادی القرہ میں پہنچا تو ان کی نیت تبدیل ہوگی اور انہوں نے مابا کو غلام بنا کر ایک یہودی کے پاس بیچ دیا۔ ایک دن اس یہودی کا رشتہ دار ملنے آیا جو یثرب مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اسے ایک غلام کی ضرورت تھی۔ یہودی نے مابا کو اس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یثرب پہنچ کر مابا نے جب کھجوروں کے جھنڈ دیکھے تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی علاقہ ہے جس کا ذکر اس راہب نے کیا تھا اور جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر تشریف لائیں گے۔ آخر وہ موقع مل گیا جس کا مابا کو انتظار تھا۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ کعبہ میں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ مابا نے فوراً جانا چاہا لیکن مالک نے اجازت نہ دی۔ کچھ دنوں بعد موقع ملا تو مابا کھانے کی کچھ چیزیں خرید کر بارگاہ رسالت میں پہنچا اور عرض کی، اے خدا کے برگزیدہ بندے، یہ چند اشیاء میں نے صدقے کے لیے رکھی تھی۔ آپ اور آپ کے ساتھی ہجرت کر آئے ہیں، آپ غریب الوطن ہیں، لہذا انہیں قبول فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں لے کر اپنے اصحاب میں تقسیم کر دی لیکن خود اس میں سے نہ لیا۔ مابا نے دل میں کہا، ایک نشانی تو پوری ہوئی کہ آپ صدقہ خود استعمال نہیں کرتے۔ اگلے دن پھر کچھ خوراک لے کر مابا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے اس کا کچھ حصہ خود نوش فرمایا اور باقی صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ مابا کو یقین ہو گیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے، تاہم ابھی وہ مہر نبوت کو دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ چند دنوں بعد مابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پشت اطہر کی جانب جا کر منتظر رہا کہ کس وقت کپڑا اٹھے تو مہر نبوت کا مظاہرہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مابا کی دلی کیفیت کو بانپ لیا۔ آپ نے خود پشت مقدس سے کپڑا ہٹا دیا۔ مابا نے آگے بڑھ کر مہر نبوت کا بوسہ لیا اور بے اختیار رونے لگا۔ اس کے بعد مابا نے جستجوئے حق کے تمام مراحل ابتدا سے آخر تک بیان کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی داستان صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی سنائی۔ مابا مشرف با اسلام ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسلامی نام سلمان رکھا اور اس دن سے مابا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ سلمان رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ دن رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہیں، لیکن یہودی کی غلامی کے باعث ایسا ممکن نہ تھا۔ اسی وجہ سے بدر و احد کے غزوات میں بھی شرکت نہ کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی مجبوری کا علم تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ تم سلمان اپنے آقا سے اپنی گلو خلاصی کے لیے معاوضہ ادا کرنے کی کوئی سبیل کرو۔ یہ سن کر اپنے آقا سے بات کی۔ اس نے 40 سوکیاں سونا اور 300 پودے لگانے کا مطالبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ سلمان کو غلامی سے رہائی میں مدد کرو۔
صحابہ نے 300 پودے جمع کر سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر یہودی کے باغ میں لگائے۔ چند دنوں بعد ایک مرکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال غنیمت ملا تو آپ نے 40 اوقیہ سونا دے کر حضرت سلمان کو آزاد کروا لیا۔ اس دن کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سفر و ہجر اور جلوہ و خلوت میں سرکار و دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور دوستوں تک شیئر کریں۔ ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔